اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ کل ایمان علی حق نعرہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. سلام. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل واللطاف والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش عزا فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت بات شروع کی اسی تعداد میں موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء سنی شیعہ احباب تشریف فرما ہے. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا بالکل ختم کیجئے. توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا. وعدہ وفا ہوا ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی. کثیر تعداد میں عزادار ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے. مہنگائی کے بات شروع ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں خطرناک ترین ماحول میں پابندیوں کے باوجود موسم کی شدت اور حدت کے باوجود رجانہ والوں گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر صبح شام ذکر محمد و آل محمد کا ہونا. دعا فرمائیے گا. صبح شام ذکر محمد و آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے. سبحان اللہ. جوانوں کو بولنا چاہیے جوانی حسین کے لیے ہونی ہے. ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے. ہم وہ قوم ہے بابا جی مجھے دیکھیں گے. ہم
وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آپ نہیں پڑھ سر ممبر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں خطرناک ترین ماحول میں پابندیوں کے باوجود سے وہ شام ذکر آل محمد کا ہونا ارے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو ہمارا وارث کل بھی محمد تھا ہمارا وارث آج بھی محمد ہے سبحان اللہ جس کے سینے میں علی ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہاتھ اونچا جاؤ مل کے بولو اے علی حد مک گئی ظلم تے ظالماں دی حد مک گئی ظلم تے ظالماں دی ساڈا ہر دشمن بے چینے نہیں مال تو ڈردی قوم شیعہ ساڈی منزل سکتے چینے اور ساڈا حامی و ناصر مہدی ہے مطمئن شبیر دی بہن ہے اور ساڈا مقصد مشن شہادت ہے ساڈی اصل نما حسین جیو ضمانت کے ساتھ دیکھیں مجلس حسین ابن علی مجلس حسین ابن علی وہ واحد مدرسہ حسین ہے جہاں پر خالی تلاوتیں نہیں بلکہ ہدایتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر بندہ دیکھیں وقت کی ضرورت میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ آؤ جی سرکار دعا فرمائے مولا کے مداح خان سید مقدس رضا کاظمی صاحب تشریف فرما ہے سرکار خوش قسمتی کی بات ہے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے سرکار وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے دیکھیں لڑائی جھگڑے کی بات پہ ہر بندہ بولتا ہے میں امن کی بات کر رہا ہوں سرکار کیا بھائی امن قائم مانو سرکار کیا جائے بابا سید محسن رضا صاحب یہ اس علاقے کے بڑے تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس علاقے کا امن قائم رہے ایسے سرکار جو بھی پڑھنے والا ذاکر خطیب واعظ مناظر ماتمی عزادار آتا ہے تو ان کی طرف سے انہیں یہ کہا جاتا ہے کیا کہ ایسی گفتگو کرے کہ یہاں کے امن کی فضا بھائی قائم رہے یہ ہے رجانہ سٹی ساتھ میں ہے کمالیہ جو اس علاقے کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارے کمالیہ کا امن قائم رہے پیچھے شہر ہے ٹوبر ٹیک سے باو جی ٹوبے کا جو بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارے شہر کا امن قائم رہے یہ سارے شہر اکٹھے کرو تحصیل بنتی ہے اور جو تحصیل کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے سنی شیعہ بھائیوں کے تحصیل کا امن قائم رہے اور اگر 30 تحصیلیں اکٹھی کرو تو پھر وہ ضلع بنتا ہے اور جو ضلع کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم رہے اور اگر ضلع اکٹھے کیے جائے تو پھر وہ صوبہ بنتا ہے اور جو صوبے کا جوانوں بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ صوبے کا امن قائم رہے اور اگر بابا جی صوبے اکٹھے کیے جائے تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے اور جو ملک کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم رہے اور اگر ملک اکٹھے کیے جائے تو پھر وہ دنیا بنتی ہے اور جو دنیا کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم رہے لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو یہ جتنے بڑے ہیں جوانوں یہ فقط بابا جی کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم ہونے والا نہیں ہے امن قائم نہیں ہو سکتا تو سوال کر افتخار حسینی بتاتا جا کہ مکمل امن کب قائم ہوگا مجھے غازی کے علم کی قسم ہے مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا سبحان اللہ جو قائم کی رہیت ہو ہاتھ اٹھے چاہو یا امام المنتظر یا امام المنتظر مل کے بولو حیدری
اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا. اسے اللہ نے جعفری صاحب خود قائم سرکار بنایا اور وہ ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے. توجہ دیکھیں ضمانت کے ساتھ. اگر ویسے تو ہم ذکر آل محمد میں مصروف تب سے ہے جب سے ہماری روحوں نے اقرار ولایت کیا ہے. جب سے لیکن اگر دنیا داری کے حساب سے لگائیں آج 28 کم از کم 2 مہینے ہو گئے مسلسل صبح و شام ذکر آل محمد میں ہمیں مصروف ہوئے. مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جوان بیماروں کا ہاتھ پکڑ کے صبح و شام ذکر میں جاتے ہیں اور صبح و شام ذکر حسین میں جا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے کیا آؤ ذکر کی جانب. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے. سبحان اللہ بیدار ہونا. وہ ذکر ہے سنی شیعہ بھائیو جس کا پہلا ذاکر بزرگ خود خالق کائنات ہے. بابا محسن شاہ جی کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیے کسی حصے میں چلے جائیے نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر بھائی کوئی اعتراض ہے نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے. زمانہ جو ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے. زمانہ جو ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے. حالانکہ حیرانگی پریشانی گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے. جب کہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا. تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی. اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں سرکار ہوتا کیا ہے. ابتدا تلاوت قرآن سے تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا ذکر جناب آدم کا ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر عیسیٰ روح اللہ کا ذکر حلال و حرام کا ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت. جو ہے کہ نہیں ہے سارے باتیں ہیں سرکار. ہر بندے کی دعا چاہیے جوانوں کا ساتھ چاہیے. سر اٹھاؤ. میں ان فکروں پہ آ گیا جسے سن کے دشمنان حسین اور دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں. سر اٹھانا خدا کے لیے. فکرے بھی پڑھنے ہیں پھر چہروں کی بھی زیارت کریں جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے. میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے ارے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا سر اٹھاؤ. اور سنی شیعہ بھائیو جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی. تو رجانے والوں مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں سرکار اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں. آدم سے لے کر محمد تک محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا. تو جب کبھی چاہ کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف. بیٹھے چلے گئے ہو جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. فکر ہے کہ جتنے جوانوں ہر بندے کو بولنا چاہیے سر اٹھاؤ. جب کبھی چاہ کہیں یہ ہزاروں کا اجتماع اٹھ کے بولے نوکر کے فکروں کا حق آتا نہیں تو سر اٹھاؤ. بھائی جب کبھی چاہ کہیں آدم کا ذکر ہوگا بھائی مجھے دیکھو آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی. موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی. ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی. محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی. علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی. حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی. حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف. اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مقروض ہے حضرت عباس کے
کی چاہ کری میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا، علم دیکھ کے جل جانے والوں کو تکلیف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جعفری صاحب سرکار فاطمی یہ ہمیں کہتے ہیں سرکار، توجہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ جی آپ جی ہیں؟ آؤ جی، ہمیں کہتے ہیں کالے کپڑے نہ پہنو، انہوں نے خود حسین کو مارا، کیا کہتے ہیں انہوں نے خود حسین کو مارا، اس کی آواز ہے تو بابا جی ذرا کھلوائیں مائک کی، انہوں نے خود حسین کو مارا ہے اور اب کرتے ہیں ماتم، کیا کرتے ہیں بولو، انہوں نے مارا ہے اب کیا کرتے ہیں بزرگوں، یہ ماتم کرتے ہیں، بھائی یہ ماتم ان کو قتل حسین کی سزا ہے، بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن اور اہل بیت پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، انہوں نے مارا اب کرتے ہیں ماتم، یہ ماتم ان کو ارے قتل حسین کی سزا ہے، میں نے کہا مولانا آج تک شیعوں کو ایسی سزا کی ارے سمجھ نہیں آئی، یہ کیسی سزا ہے، ہاتھ میرے سینے پہ تکلیف تیرے چہرے پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سدا سلامت رہو، یہ کیسی سزا ہے، ہمیں جو کہتے تھے شیعوں نے مارا ہے شیعوں نے مارا ہے شیعوں نے مارے سر اٹھاؤ، آج میں یہاں پر فیصلہ کرنے لگو سر اٹھاؤ، بابا جی کہتے تھے شیعوں نے حسین کو مارا ہے شیعوں نے حسین کو مارا ہے، آؤ لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ رجانہ سٹی کی مجلس ہے، بازار کی مجلس ہے، چوک کی مجلس ہے، آؤ سب کو دعوت فکر ہے، اور مجلس حسین بن علی میں کیونکہ نواز رسول کا تذکرہ ہے، حسین کے نانا کی بات ہے، حسین کے دادا کی بات ہے، حسین کی ماں کی بات ہے، حسین کے خاندان کی بات ہے، حسین کے اصحاب کی بات ہے، حسین کی اولاد کی بات ہے، آؤ آپس میں لڑنے کی بات نہیں، آؤ مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور مل کے کرتے ہیں حسین کے قاتل پہ لعنت، اگر ہمارا چہرہ بگڑ جائے پھر تو شیعوں نے مارا، تیرا بگڑ جائے پھر کس نے مارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے جاؤ، علی اللہ اکبر اللہ اکبر، صدا سلامت سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے، یہ جی کالے کپڑے نہ پہنو، کیوں بھائی یہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، واہ 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 واہ، کالے کپڑے پہننا مرشد حرام، یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، توجہ بھائی زنجیر زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرنا حرام، شبی ہاتھ نکالنا حرام، بڑے بڑے دل پاس ہو رہے ہیں، یہ جی ماتم نہ کرے، یہ زنجیر زنی نہ کرے، یہ شبی ہاتھ نہ نکالے، یہ علم کو چومنا حرام ہے، یہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، میں نے کہا گھر بیٹھے بیٹھے بات کر دینا آسان ہوتی ہے، میدان میں لڑنا مشکل ہوتا ہے، تو جو گھر بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے کہ ماتم زنجیر زنی حرام ہے، اور مولانا ذرا اتنا تو ثابت کر تیرے مذہب کے مطابق حرام کہتے کسے ہیں، اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو نہیں بول سکتا، حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تیرے مذہب کے مطابق تیرے فرقے کے مطابق حرام کسے کہتے ہیں، اس نے آپ کو کیا بتانا ہے، اور حسین کا ادنا سا ذاکر آپ کو بتانے لگا ہے، کوئی مائی کلال افتخار حسینی کی بات کی رد پیش کرے، میں اپنی شہرگ نہ کاٹوں، لطفے میں شک ہے، حرام کے محسن شاہ جی دو تعریفیں ہیں، حرام کے مقدس شاہ جی دو تعریفیں، قاضی صاحب حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حرام ہر اس کام کو پچھلے سرداروں جتنے جوان ہو سر اٹھو، حرام
کیا جائے. دوسری تعریف یہ ہے, مجھے دیکھو, دوسری تعریف یہ ہے جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے, جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے, جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے. ہم شیعہ مظلوم کا ماتم چھوپ کے تو نہیں کرتے. سبحان اللہ. جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے. ہم شیعہ مظلوم کا ماتم بھائی چھوپ کے نہیں کرتے. پہلے اشتہار لگواتے ہیں, پھر بینر چھپواتے ہیں, پھر اعلان کرواتے ہیں کہ کل فلاں محلے میں, فلاں امام بارگاہ میں, فلاں گلی میں, فلاں روڈ پر مظلوم کا ماتم ہوگا, اتنے عزادار ہوگے, اتنی ماتمی سنگتیں ہوگے. محسن شاہ جی یہ چھوپ کے نہیں کیا. اور تیسری تعریف یہ ہے بابا جی, جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے. شیعوں کے سر پہ قرآن, اگر ہمارا کوئی نوجوان ماتم کرتے 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 شہید ہو جائے, نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے. سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے. سبحان اللہ. کبھی اپنے پوچھ خمیر سے, کبھی اپنے دیکھ ضمیر میں, جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو مٹ نہ سکا وہ حسین ہے. تم نے ایمان علی ہے کنارے زندہ باد, قبلہ زندہ باد. توجہ ہے کیا بات. دیکھیں ہمیں کہتے ہیں مجلس کے لیے تبلیغ نہیں کرتے, جس طرح شیعہ کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا. قرآن کی 6666 آیات, ماشاءاللہ 6666 آیات ہیں, 114 صورتیں ہیں اور 30 سپارے ہیں. یہی شیعوں کا قرآن ہے. بے شک بے شک بے شک. سرکار جاؤ چیلنج افتخار حسینی کا, ایک ایک آیت پڑھ کے دیکھ لو. قرآن میں بھائی مجھے دیکھو, قرآن میں لفظ بلغ یعنی تبلیغ کر بس ایک مرتبہ آیا ہے, اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. تو نماز ہمارے نماز ہمارے لیے, مجھے دیکھو, روزہ سرکار ہمارے لیے, حج ہمارے لیے, زکوٰۃ ہمارے لیے. ایک گلدستہ ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. آپ کی توجہ منتشر نہیں ہونی چاہیے, سارے میری جانب دیکھو. نماز پڑھو, روزے رکھو, حج پہ جاؤ, زکوٰۃ ادا کرو, لیکن مجھے 5 کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی قسم, ان کے خالق اکبر کی قسم سرکار بیٹھ جائیے. لاکھ نمازیں پڑھو, لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے, زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہلے پہنچا ہے. ارے لاکھ نمازیں پڑھو, لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. بھائی روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا, مجھے دیکھو, خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تلاوت قرآن کرنے سے سرکار پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. ارے زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. آزان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اور
بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے مقدس حاجی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون ہے، اور نہ جانا والوں پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون ہے؟ پھر فیصلہ ہونے لگا ہے۔ نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر رہا، پیچھے سے دیکھنا چہرہ کھل جائے مومن۔ کرم ہے ہم شیعوں پر اللہ کی طرف سے، جی کرم ہے ہم شیعہ نے حیدر قرار پر، مجھے دیکھیں سرکار یہ بابا جی کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے، آپ مجھے دیکھیں ہم شیعوں پر اللہ کی طرف سے کہ ہمیں اپنے ایک بھی پیر امام کی عزت کروانے کے لیے کسی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ اپنے ایک بھی امام کی عزت کروانے کے لیے اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی بل کی محتاجی نہیں، جو ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیر وہ ہے جو بولے تو قرآن، سبحان اللہ، جو بولے تو قرآن، جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، جو کروٹ بدلے تو قرآن، جو زلفیں سوارے تو قرآن، جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، جو اس کی ملاقات کے لیے چلے جائے تو قرآن۔ تو ہمارے پیر کون ہے؟ سر اٹھاؤ، ہمارا پیر نہ کسی بل کا محتاج ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کا محتاج ہے، نہ کسی اسمبلی کا محتاج ہے، نہ کسی وزیر کا محتاج ہے، نہ کسی مشیر کا محتاج ہے، نہ کسی ایم این اے کا محتاج ہے، نہ کسی ایم پی اے کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا پیر وہ ہے جن کی عزت کے ترانے اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں، جن کی عصمت کے ترانے اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں، جن کی عزت اور طہارت کے بل اللہ نے خود پاس کیے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت ہے۔ ہمارے پیر محسن شاہ جی کون ہے؟ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے پیر وہ ہے، سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ، ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے سرکار قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمارے پیر وہ ہے جن کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور ہمارا پیر وہ ہے جس کا بل اللہ نے پاس کیا، وہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا کہا بل میں؟
کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو نہ پھونکا کر. ارے اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ علی دے ملنگ دا تصور علی ہے. علی دے ملنگ دا تصور علی ہے. تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا. علی دا ملنگ بس علی دا ملنگے وہ ہر دیگ چمچا نہیں ہوتا. ادوے علی کو ملنگ داڑ کی ندا ہے. دشمن علی جتھے بھی ہوئے ملنگ نو پتہ لگ جاندہ ہے کیا دشمن علی ہے. ادوے علی کو ملنگ داڑ کی ندا ہے. منافق کتی موالی نہیں ہوندہ. ہزار حجہ کر کے منکر علی دا حرامی ویران ہے. حرامی ویران عبادت کو قبول کرے. دس محرم جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا. پردہ داروں کے لیے جو 1600 میل کا سفر کر کے بھائی کا چہلم منانے کے لیے شام سے آئی ہے. جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. غربت حسین کے موسم سے اجازت میں 2 روایات میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا جب کوئی نہیں رہا نا بابا کربلا کے قریب اللہ راسی حسین کا. حسین کے مہمان مارے گئے, حسین کے نادان مارے گئے, حسین کے اصحاب مارے گئے, کوئی نہیں رہا کربلا کے غریب کا. عزادارو حسین مولا نے خود میدان کی جانب جانے کا ارادہ کیا. جو رونے کی نیت سے جس کے سینے میں قبر حسین ہے میدان کی جانب جانے کا ارادہ کیا. حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازہ نکلتا ہے. جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو حسین کی غربت میں بلند ہوئی ہے. ایسے نکلے عزادارو حسین خیمے سے باہر آئے. حسین نے منظر دیکھا سجا ہوا مرتجز حسین کے سامنے آیا. سید کہتا ہے میرا عباس تو رہا کوئی نہیں. جزاک اللہ میرا عباس تو رہا کوئی نہیں. پھر یہ مرتجز کس نے سجایا؟ آواز آئی مولا رقیہ نے سجایا. رقیہ نے سجایا. لاہور والے مخدومہ کے پاس حسین آئے. رو کے کربلا کے غریب نے ایک سوال کیا, رقیہ یہ مرتجز سجانا مردوں کا کام ہے. تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھی جاتی ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ رکابیں ایسے لٹکائی جاتی ہے؟ رو کے کہتے مولا اور تو کچھ معلوم نہیں لیکن اتنا جانتی ہوں رات آپ اکبر سے پیار کرنے میں مصروف تھے. جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. رات آپ اکبر سے پیار کرنے میں مصروف تھے کہ خیمے میں بھائی عباس آیا تھا اور مرتجز کو بھی ساتھ لے کے آیا تھا اور کہتا تھا رقیہ سیدوں پہ مشکل کی رات. جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. جو چھوٹی اولاد والے ہو بابا جی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. جتنے سید ہو للہ مجھے معاف کرنا. عزاداراں نے امام مظلوم کربلا حسین مرتجز کی زین پہ بیٹھے. عزاداراں نے امام مظلوم کربلا حسین نے مرتجز سے کہا چل مرتجز, اور انہوں نے بولا حسین کی سواری چلی نہیں. کربلا کے غریب نے رو کے کہا مرتجز کیا تو بھی تھک گیا ہے, کیا تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ رو کے مرتجز نے کہا مولا میں تھکا نہیں. کہا مرتجز پھر چلنا کیوں نہیں؟ رو کے مرتجز نے کہا مولا وہ میرے پچھلے صبح کی طرف مڑ کے دیکھئے اور کربلا چلی
9 लाख में छुप गया हुसैन। बाबा जी मारो मारो की आवाज है, कोई गरीब को तीर मारता है, कोई गरीब को नेज़ा मारता है। एक रिवायत पढ़नी है, हर मातमी को मातम की दावत देने लगा हूँ। जब सकीना को बाबा नजर नहीं आया, एक शेख से जनाब मासूमा ने पूछा, या शेख हाल रहे था अभी, क्या तूने मेरे पापा को देखा? बेगैरत ने पूछा, बच्ची तेरा पापा कौन है? आवाज आई, हुसैन इब्ने अली। अल्लाह जाने इस बेगैरत को और नाम हुसैन के साथ वो कौन सी दुश्मनी थी। बाबा जी जैसे हुसैन का नाम आया, बेगैरत का नीचे से हाथ उठा और पोसा गाहे शबीर पे और जालिम ने तमाचा मारा और सकीना जमीन पे गिर गई। उठ के कहती है, तमाचे और मार, लेकिन उजड़ी को इतना पता मेरा बाबा गरीब हुसैन का। जज़ाकल्लाह 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 है करके रोने वाले। की जवानी पे हाय कर रहे हैं, हम फिर शिया या सुन्नी हैं जो अकबर की जवानी पे हाय कर रहे हैं, जो हुसैन की गुर्बत पे हाय कर रहे हैं। हमें कहते हैं शिया मातम करते हैं, शिया होते हैं। ये क्यों नहीं कहते शिया मर क्यों नहीं जाते? सिर्फ हम शिया न रोते न मातम करते अगर बाबूजी 10 मुहर्रम के बाद का जुल्म ना हुआ होता। अमीर है वो बंदा जिसकी हाय नहीं निकली। आज़ादारों सिफा करने के बाद बाबूजी सैयद दिल के लीला मुझे माफ करना। सिफा करने के बाद हो सुन्नी शिया भाइयों, सिफा करने के बाद भी हरामी आराम से ना बैठे। सिफा करने के बाद किसी ने हुसैन की अबा को लूटा, किसी ने हुसैन की कबा को लूटा, किसी ने हुसैन का अमामा लूटा। एक लानती है जिसपे अल्लाह की लानत पड़े, इस जालिम ने हुसैन की अंगूठी को लूटा। अज़तारा ने इमाम मजलूम करबला, मेरी जरूरत नहीं मैं बीबी का बाजार पढ़ूं या दरबार पढ़ूं, मैं एक रिवायत सैयद मुकद्दस रज़ा से इजाजत लेके पढ़ना चाहता हूँ। बाबा जी जो कफल करबला से चला है और मातमियों 36 शहरों से 72 बाजारों से अली की बेटियां गुजरी नहीं बल्कि गुजारी गई है। अमीर है वो बंदा, अमीर है वो बंदा जिसकी अभी भी हाय नहीं निकले। 36 शहरों से 72 बाजारों से और मातमियों अली की बेटियां गुजरी नहीं बल्कि गुजारी गए। अज़दरों काफिला गुजरा, 36 शहरों से गुजर गया और 72 बाजारों से गुजर गया। अज़दार मातमियों महीना 1 गुजरा, महीने 2 गुजरे, महीने 3 गुजरे, महीने 4 गुजरे। मोहसिन शाह जी महीने 5 गुजरे, महीने 6 गुजर गए और मातमियों 6 महीने गुजर जाने के बाद यमन का एक ताजिर तिजारत के सिलसिले में उसी बाजार शाम में आया। उसने आके दीवारों पे खून के दाग देखे। एक दुकानदार से पूछता है कि शाम वाले कुर्बानियों के जानवर और छतों पे ज़िबा करते हैं जो दीवारों पे खून के दाग है। दुकानदार मातम करके कहता है, ना खुद रो ना मुझे रुला, रो के कहता है ये कुर्बानियों के जानवरों के खून के दाग नहीं है। और आज से 6 महीने पहले एक गरीब की बहनों का गुजर शाम की गलियों से हुआ और इतना मारा था इन हरामजादों ने उन सैयद जातियों को। किसी दीवार पे ज़ैनब का खून है, किसी पे सकीना, किसी पे अकबर की माँ।